عشق کی بدولت مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ وقاسم رزقہ وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ واہل سنتہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین محترم، خواجہ دکن حضرت سید محمد حسینی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمۃ والرضوان سرزمین دکن کے مسلمانوں کے لیے، سرزمین دکن کے انسانوں کے لیے، یہاں پر رہنے بسنے والے لوگوں کے لیے ایک بافیض مقتدی اور نعمت غیر مترقبہ کی شان رکھنے والی ہستی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس علاقے کے روحانی فیوز و برکات اور اپنی سرپرستی، اپنی سرداری اور اولیاء کرام کی نگرانی اور ان کی امیری کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ قطب دکن کی شان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ بڑی ریاضت و مجاہدات اور عبادت و ریاضت والی زندگی آپ نے گزاری۔ بچپن کی کیفیتیں ہوں کہ دن کے اوقات مسجد میں گزرا کرتے، اس کے بعد کی جو آپ کے سن بلوغ کی جو کیفیتیں تھیں، اس کے اندر بھی وہ ولولہ، وہ اشتیاق، وہ جذبہ عبادت آپ کے اندر آشکار تھا کہ اس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ عمر شریف کے 15ویں سال حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ گرامی حضرت شیخ الاسلام پیر نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس موقع پر حضرت نے آپ کو تعلیم و تربیت کے لیے اپنی ارادت میں شامل فرما لیا۔ علوم دینیہ، علوم شریعت کو آپ نے حاصل فرمایا۔ ایک موقع پر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ حضرت، میں اب علوم ظاہری سے علوم باطنی کی تربیت کے سلسلے میں اپنے آپ کو وقف کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ذکر و اذکار کی تڑپ ہمیشہ ستائے رکھتی ہے۔ میں اپنے اندر عبادت و ریاضت کے جذبات کو، ولولوں کو پاتا ہوں۔ آپ مجھے اس سلسلے میں تربیت فرمائیں، میرے سلوک کے لیے آپ مزید راہیں ہموار فرمائیں، مجھے ذکر و اذکار کی تلقین فرمائیں۔ لیکن شیخ محترم حضرت پیر نصیر چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کی نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جو شاہزادے اپنے عمر شریف کے 15ویں 16ویں سال میں ہیں، علوم ظاہری سے بھی وہ اپنے آپ کو متصف کر چکے ہیں، لیکن مزید انہیں علوم میں اور مہارت کی ضرورت ہے۔ ایک عالم ان سے فیض پانے والا ہے۔ حضرت کی خدمت میں جب ذکر و سلوک کا، اس کی تلقین کا معروضہ پیش کیا تو شیخ محترم نے حکم فرمایا کہ نہیں، اور تمہیں علوم شریعت میں ترقی کرنی ہے اور مزید کتب پڑھنا ہے۔ حضرت نے علم فقہ کی کتاب پڑھنے کی طرف آپ کو توجہ فرمائی، تفسیر کی کتاب کے پڑھنے کی طرف آپ کو توجہ فرمائی، عربی زبان کی بلندیوں سے تعلق رکھنے والی اور اس کے رموز بتانے والی کتاب کو پڑھنے کی تلقین فرمائی، اور فلسفے کے ذریعے جو اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ان کے فلسفے ہی کے ذریعے جواب دینے کے لیے علوم فلسفہ کی تعلیم کی طرف حضرت نے توجہ دلائی۔ چند کتب کے نام ذکر فرمائے، جائیں آپ ہدایہ کو پڑھ کر آئیں۔ علم فقہ کی ایسی عظیم کتاب ہے کہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ دیگر مکاتب فکر بھی اس کے اندر موجود جو مسائل و احکام ہیں اور ان کی جزئیات ہیں، اس کو دیکھ کر، پڑھ کر اور اس کی عربی دانی کو سمجھنے سے اپنے آپ کو شجدر اور حیرت زدہ پاتی ہیں۔ حضرت نے اس کتاب کے تعلیم کی طرف توجہ کی، ارشاد فرمایا کہ کشاف جیسی عربی زبان کی مہارتوں کو بتانے والی علم تفسیر کی کتاب
تمہیں ابھی پڑھنا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مفتاح العلوم یا عربی زبان کے علوم بلاغت سے تعلق رکھنے والی ایک عظیم کتاب ہے، اس کا مطالعہ تمہیں کرنا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت علی بزدوی کے جو اصول ہیں علم کلام اور عقائد سے متعلق، علوم فلسفے سے متعلق، تمہیں ان سے اپنے تعلق کو پیدا کرنا ہے، اس کی تعلیم تمہیں حاصل کرنی ہے۔ ان چند کتابوں کے نام آپ نے بیان فرمائے، حکم فرمایا کہ اس کی تعلیم حاصل کر کے آئیں۔ اس کے بعد دوبارہ حضرت خواجہ بندہ نواز علیہ الرحمہ اپنے شیخ کی خدمت میں حاضری دیے، پھر ذکر و اذکار کی تلقین کے سلسلے میں معروضہ پیش کرتے ہیں۔ شیخ محترم نے اس موقع پر آپ پر توجہ فرمائی، ذکر کی تلقین کرنے لگے، سلوک کی تربیت فرمانے لگے، آپ کا سلوک طے فرمانے لگے۔ اب ذکر و اذکار دے دیا، حضرت ہیں کہ ویرانوں میں چلے گئے، تنہائیوں کو اختیار کر لیا، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو ہمتن ایسا مصروف کر لیا کہ بسا اوقات تو ایسے ہو جاتا کہ شیخ محترم خود اپنے مرید کی تربیت کے لیے، ملاقات کے لیے قدم رنجہ ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت پیر نصیر چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مراقبے کی مقام سے جہاں پر وہ فروکش ہوا کرتے، اس مقام پر سے گزر ہوتا تو فرماتے کہ سید محمد یہاں پر مراقبے میں ہیں، چلو ان سے ملاقات کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ایک شیخ ہے کہ اپنے مرید سے، ان کی تربیت سے ایسی دلچسپی رکھتے ہیں کہ خود بدولت ولایت مآب رحمۃ اللہ علیہ زحمت گوارہ فرماتے ہیں۔ اب جب اس مقام پر جاتے ہیں، حضرت کے معمولات کو دیکھتے ہیں، حضرت کے ذکر و اذکار کو دیکھتے ہیں، آپ کے مراقبے کی کیفیات کو دیکھتے ہیں، وہ جو محنت آپ نے خدا تعالیٰ کے قرب کے لیے حاصل کی ہے، اس محنت کو دیکھتے ہیں تو پیر نصیر چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہزادے، تم نے اس نوجوانی کی کم سنی کی عمر میں جو ذکر و اذکار، ریاضت و مجاہدات کی مشقت کو اپنے اوپر طاری کر لیا ہے، تمہارے اس طرز عمل کو دیکھ کر صف اول کے اولیاء، قدیم زمانے کے جو بزرگان دین ہیں، ان کی ریاضت و مجاہدہ ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز علیہ الرحمہ ایسی ریاضتیں، ایسے مجاہدات و مراقبوں کے بعد جب حضرت کی نگاہ کے نور نظر بن گئے، حضرت کی خدمت میں رہنے لگے، اپنے عشق کے جذبات کو، حضرت سے اپنے تعلق کے جذبات کو ایسے پیش کیا کہ تکلیفیں بھی، مشقتیں بھی حضرت کے اوپر طاری ہوا کرتی، لیکن شیخ محترم کے ادب میں آپ نے سر منہ انحراف کرنا کبھی گوارا نہ کیا۔ آپ کے لقب مبارک سے متعلق گیسو دراز آپ کا ایک لقب ہے، اس حوالے سے جو وجہ بیان کی جاتی ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ شیخ محترم کی خدمت میں ہیں، حافظ و عالم ہیں، وقت کے ایک مفتی ہیں، ذکر و اذکار مراقبے کے ذریعے سلوک طے کرنے والے ایک عظیم زاہد و عابد ہے، اس کے باوجود سادگی کی یہ شان ہے، عاجزی کی یہ شان ہے کہ شیخ کی خدمت بجا لا رہے ہیں۔ شیخ محترم پالکی شریف پر تشریف فرما ہے، راستہ اور مسافت طے کر رہے ہیں، اور اس پالکی کو اٹھانے والوں میں ایک نام حضرت سید محمد خواجہ گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آ جاتا ہے۔ پالکی شریف کو شیخ محترم کی اٹھائے ہوئے ہیں، ایک دستہ اپنے کندھے پر رکھے ہوئے ہیں، سنتوں کے مطابق آپ کی زلفیں لہرایا کرتی تھی۔ عجیب ایک اتفاق ایسے ہو گیا کہ آپ کی زلف مبارک کے کچھ بال اس پالکی کے جس پر حضرت پیر نصیر رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، اس کے دستے میں الجھ جاتے ہیں۔ اب بالوں کو اگر کھینچا جاتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ناقابل برداشت درد ہوا کرتا ہے، اس کی سوزش کو ہر کوئی جان سکتا ہے، باوجود بال کھینچے جا رہے ہیں۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر اور شیخ محترم کے ادب میں کوئی حرکت نہ کی، راستے میں اس پالکی کو روکا نہیں، اپنے بالوں کو نکالنے کی کوشش نہ کی، یہاں تک کہ وہ بال ایسے الجھ گئے کہ آپ کے سر انور سے بالوں کے پیچھے سے خون بھی نمودار ہو گیا، خون بھی نکلنے لگا۔ شیخ محترم نے آپ کی اس عاشقانہ ادا کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ گیسو دراز جن کے بال دراز ہیں ان کی کیا شان ہے، یہ تو اللہ کے محبوب ہے ہی ہے، ان کے سلسلے میں مرید ہونے والا بھی خدا تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہوگا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز علیہ الرحمہ
عمر شریف کے 36 سال تک اپنے پیر شیخ محترم کی خدمت میں رہے، خدمت بجا لاتے رہے، اور حضرت کی نگاہ التفات ہمیشہ آپ کے اوپر ایسے رہا کرتی کہ آپ سے پہلے بھی حضرت پیر نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ کی ارادت میں رہنے والے لوگ موجود تھے۔ عمر کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے اور حضرت کی خدمت میں رہنے کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو مقدم سمجھا کرتے تھے۔ اس کے باوجود حضرت پیر نصیر علیہ الرحمٰن نے اپنے جانشین کی حیثیت سے جس ہستی کا انتخاب فرمایا وہ ذات حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ چنانچہ ان مجاہدات اور ان مراقبات کے بعد اور اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں گرفتار کیے ہوئے، ہمیشہ خدا تعالیٰ کی یادوں میں رہتے ہوئے اور خدا تعالیٰ کی یاد کے لیے، اس کی یافت کے لیے، اس کے دیدار اور اس کے انوار و تجلیات سے اپنے آپ کو معمور و منور کرنے کے لیے حضرت بندہ نواز علیہ الرحمٰن نے اپنی زندگی بلکہ ساری زندگی وقف فرما دی۔ عمر شریف آپ کی 104 برس آپ کی عمر شریف ہے، اور اتنی عمر تک بھی حضرت خواجہ بندہ نواز کا کوئی مشغلہ تھا یا تو خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے آپ کو اپنے آپ میں جڑے رہنا، یا پھر آپ کی خدمت میں آنے والے لوگوں کو، اپنے وابستگان کو، ان کے دلوں میں خدا تعالیٰ کی محبت پیدا کرنا اور خدا تعالیٰ کی یادوں سے ان کے دلوں کو سرشار کرنا۔ یہی پاکیزہ زندگی حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی رہی۔ قرآن مجید کی آیات کریمہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے کامل الایمان بندوں کے حوالے سے بیان فرمائی، رب العالمین نے اپنے ڈرنے والے متقین بندوں کے حوالے سے بیان فرمائی، اپنے اولیاء، صالحین، برگزیدہ ہستیوں، بزرگان دین کے حوالے سے بیان فرمائی۔ اگر ان کے حوالے سے مختصراً یہ بات کہی جائے، قرآن مجید ہی کا آغاز ہے، سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہم ذکر کریں تو سورہ فاتحہ میں بھی اللہ رب العالمین نے انعام والے بندوں کا ذکر فرمایا اور اپنے بندوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ تم ان کے راستے پر چلتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو بھی انعام والا بنا سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا اختتام ہوا، سورہ بقرہ کا آغاز ہوا۔ قرآن کریم جس میں کسی طرح کی کوئی نہ کمی ہے نہ کوئی شک ہے، ایسی کتاب جس میں کوئی شک نہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ حالانکہ ھدی للعالمین قرآن تو سارے عالموں کے لیے، ھدی للناس سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن جب قرآن کریم کا آغاز ہوا تو بطور خاص اللہ والوں کی شان کو ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کی ہدایت کو ان کے حق میں بطور تحفے کے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ امام ناصر الدین بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ متقین کہنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو اس شان اور قرآن کریم سے تعلق و وابستگی کا تحلیہ اور ان کے دلوں کو اس سے زینت بخشنا چاہتا ہے۔ یہ ان کی شان۔ الذین یؤمنون بالغیب، ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ غیب پر ایمان کے حوالے سے وہ بڑے پختہ ہوا کرتے ہیں، غیب پر ایمان رکھنے والے ہوتے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ان کی زندگی، ان کے کردار کیا ہوا کرتے ہیں؟ ہمیشہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنا، قیام ان کا مشغلہ ہوا کرتا، نماز ان کی زندگی کا مطمع نظر ہوا کرتی، یہ ان کا معاملہ ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ زکوٰۃ کو پیش کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ دے دیا کرتے ہیں، اور ہمیشہ پاکیزگی کو اختیار بھی کرتے ہیں، پاکیزگی کی تعلیم بھی دیا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خدا کی بارگاہ سے جب ان کی
پاکیزہ زندگی کو مقبول بنا لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انہیں انعامات عطا فرماتا ہے، ان پر اپنے کرم کی بارش فرماتا ہے، اپنی بارگاہ سے ان پر عطا کے دروازے کھول دیتا ہے، تو اب ان کے پاس جو کچھ خدا کی نعمتیں آ جاتی ہے وہ اپنے پاس جمع کر کے رکھتے نہیں، بلکہ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے والے، اپنے قدموں میں رہنے والوں کو سرفراز کرتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ قرآن کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ وہ کون ہے؟ ایمان بالغیب رکھنے والے۔ وہ کون ہے؟ عقیدے میں پختگی اختیار کرنے والے۔ کون ہے وہ؟ عبادتوں کو قائم کرنے والے، نماز کو قائم کرنے والے، اپنی زندگی عبادتوں میں گزارنے والے۔ کون ہے وہ؟ زکوٰۃ ادا کرنے والے، پاکیزگی کو اختیار کرنے والے۔ ان کی ہستیاں کیا ہوتی ہے؟ خدا تعالیٰ کی نعمتیں صرف رکھتی نہیں ہے، رب فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے جو انہیں عطا فرمایا ہے اس سے وہ ينفقون خرچ کر لیا کرتے ہیں، عطا کر دیا کرتے ہیں۔ یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کے اگر مقصد کو سمجھ لیا جائے تو پھر بزرگان دین میں کچھ ایسی بھی ہستیاں ہیں کہ سلطان الہند حضرت خواجگان خواجہ معین الدین حسن سجزی رحمۃ اللہ علیہ کو غریب نواز کہا جاتا ہے، غریبوں کو نوازنے والے، انہی کے سلسلے کے فیضان کو بانٹنے والی ایک ہستی جو سرزمین دکن پر اپنے فیضان سے ہر خطے کو مالا مال کرنے والی ذات ہے، حضرت خواجہ دکن سرکار بندہ نواز علیہ الرحمہ کی۔ آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ بندہ نوازی کی شان عطا ہوتی ہے۔ آپ کی غیرت مند ذات، آپ کی پاکیزہ صفت اور آپ کی جو کیفیات ہیں، آپ کے جو اخلاق و کردار کا معاملہ ہے وہ ایسا رہا اور آج بھی ہم عاشقوں کے لیے اس شان والا ہے کہ آپ سے لو لگانے والے کو، آپ کے قدموں میں رہنے والے کو، آپ سے تعلق و وابستگی اختیار کرنے والے کو، آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے والے کو آپ محروم نہیں کرتے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں آپ کو عطا کی گئی ہے اسے سرفراز فرماتے ہیں، اپنی بندہ نوازی کی شان کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی شان کو جب دنیا نے دیکھا کہ جو حضرت کے قدموں میں آیا فیض پا گیا، جو حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا مالا مال ہو گیا، تو دنیا والوں کی زبان پر آپ کا نام نامی سید محمد ہٹ گیا اور آپ کے مبارک القاب لوگوں کی زبان پر آ گئے۔ اسی وجہ سے آپ کو کبھی گیسو دراز کہا جاتا ہے، آپ کی ولایتوں کی بلندیوں کو یاد کیا جاتا ہے تو بلند پرواز کہا جاتا ہے، اور اولیاء کرام نے آپ کے قرب کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے تو حضرت شہباز آپ کو کہا جاتا ہے، اور بندوں کے ساتھ آپ کے تعلق کو، آپ کی رواداری کو، آپ کی محبتوں کو اور آپ کی شان عطا کو ملحوظ رکھا جاتا ہے تو پھر آپ کو حضرت بندہ نواز سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی حضرت کے فیضان سے مالا مال فرمائے، حضرت کی تعلیمات سے وابستہ فرمائے، اور حضرت کے نظر کرم سے ہماری دنیا کو شاد رکھے اور آخرت میں ہمیں بامراد بنا دے۔ وصلی وسلم وزد وبارک علی خیر خلقک وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔